وہ بادشاہ جو اپنے عزادار کی حاجت اس کے ارادے میں آنے سے پہلے پوری کر دے اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ ان ہاتھوں کے کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو گئے، میں اس بندے کو سلام کر رہا ہوں جس کا ہاتھ بلند ہو گئے، مہربانی کی دعا ہے آپ کی۔ وہ بادشاہ جو اپنے عزادار کی حاجت کو اس کے ارادے میں آنے سے پہلے، کیونکہ شعبان المعظم کا عظیم مہینہ ہے، کریم کے عظیم مہینے میں کریم آیا، مہربانی جی، کریم کے عظیم مہینے میں کریم آیا، ایک کا مہینہ ہے ایک آیا، مہینہ ہے بادشاہ مصطفیٰ کا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ذرا راکھ علماء کے سر پہ قرآن علماء سے سوال کر کے اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جس مہینے میں جس کی آمد ہو وہ مہینہ اسی ہستی سے منسوب ہو جاتا ہے۔ رجب میں علی کی آمد علی سے منسوب، جمادی الثانی میں جناب سیدہ کی آمد ہے، جناب الثانی جناب سیدہ سے منسوب ہو گیا۔ شعبان کے مہینے میں نہ رسول آئے ہیں، نہ شعبان کے مہینے میں رسول گئے ہیں، نہ شعبان کے مہینے میں مصطفیٰ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو نسبت شعبان سے ہو، جس کی وجہ شہرت شعبان ہو، جس مہینے کو منسوب شعبان سے کیا گیا۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی آمد شعبان میں نہیں، جب آپ کی ولادت شعبان میں نہیں، جب آپ کا ظہور شعبان میں نہیں ہے، تو آپ نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا کیوں؟ عجب نہیں کہ آواز مصطفیٰ ہے، میں نے اس لیے کہا چونکہ ربیع الاول میں میں آیا ہوں، شعبان میں ہم آئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کے؟ ربیع الاول میں میں آیا ہوں، شعبان میں ہم آئے ہیں۔ جو اردو سن سکتا ہے جعفر بھائی جان، ربیع الاول میں میں آیا ہوں، شعبان میں ہم آئے ہیں۔ ربیع الاول کو یہی نور آیا محمد بن کے، شعبان میں آیا، لیکن شعبان میں جب آیا تو پھر شکلیں تبدیل ہوئی۔ یکم کو آیا حجاب اللہ بن کے، 3 کو آیا سفینۃ النجات بن کے، 4 کو آیا قمر بنی ہاشم بن کے، 7 کو آیا امیروں میں امیر بن کے، 11 کو آیا حسینوں میں حسین بن کے، 15 کو آیا 14 کی مکمل تصویر بن کے۔ مہربانی جی، مہینہ ہے بادشاہ مصطفیٰ کا۔ چلو اس معیار پہ آئے ہو، میں بڑا جلدی جناب کو سلام کرنے والا ہوں، لیکن جتنا سنیں گے اتنا پڑھوں گا جی۔ یکم کو حجاب اللہ بن کے، اچھا جعفر بھائی آپ کی نظر، محسن بھائی مجھے دیکھیے گا، یکم کو یہ جو نور آیا ہے نا، اور جو 3 کو آیا، پتہ ہر ایک کو ہے، یکم کو جناب عالیہ، 3 کو بادشاہ حسین۔ اگر کائنات میں یہ 2 ہستیاں نہ ہوتی، نہ اسوہ رسول کامل ہے نہ اسوہ بطول کامل ہے۔ جی میں دلیل دینے کا حق رکھتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ مصطفیٰ ہے کائنات کے لیے اسوہ حسنہ، لیکن کائنات کا ہر مرد اطاعت رسول کر سکتا ہے، اتباع پیغمبر کر سکتا ہے، لیکن مستورات نہیں کر سکتی۔ کائنات کے مردوں نے اگر یہ جاننا ہو کہ ایک بیٹا کیسے ہوگا تو پھر سیرت مصطفیٰ کو دیکھے، اگر یہ جاننا ہو کہ ایک شوہر کیسا ہوگا تو پھر سیرت مصطفیٰ کو دیکھے، اگر یہ جاننا ہو کہ ایک باپ کیسا ہوگا تو پھر سیرت مصطفیٰ کو دیکھے۔ لیکن مستورات نے اگر دیکھنا ہو کہ ایک بیٹی کیسے ہو، ایک بیوی کیسے ہو، ایک ماں کیسے ہو، تو پھر وہ رسول کی سیرت نہیں دیکھیں گے۔ نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جیسے میرا اسوہ کائنات کے لیے نمونہ ہے ویسے مستورات کے لیے میری بیٹی فاطمہ نمونہ ہے۔ اگر کائنات کی کسی مستور نے دیکھنا ہو کہ ایک بیٹی کیسے ہوتی ہے تو پھر وہ فاطمہ کو دیکھے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایک زوجہ کیسے ہوتی ہے تو وہ بطول کے دیکھے، اگر چاہے کہ ایک ماں کیسی ہو تو
محمد کو بہن نہ دی، بطول کو بھائی نہ دیا۔ اب کائنات پوچھے کہ ایک بہن کا کردار کیا ہے، ایک بھائی کا کردار کیا ہے؟ نہ نبی کی زندگی سے بھائی ملے گا، نہ بطول کی زندگی سے بہن ملے گی۔ اللہ نے نمونے کو کامل کیا، شکم کو عالیہ آئی، دین کو حسین کو بھیجا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ اٹھایا۔ اگر بہن کی سیرت چاہیے تو پھر کردار عالیہ ہے، اور اگر جاننا ہے کہ بھائی کیسا ہے تو پھر کردار حسین ہے۔ حسین اس کریم کا نام ہے۔ درجات بلند ہو جعفر بھائی، میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس شہید کے، جس کا جملوں میں اس کے نام سے پڑھتا ہوں، چونکہ میں جملہ چور نہیں۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر چور پہ لعنت کرے، جو جملے کا چور ہو اس پہ بھی لعنت، جو فدق کا چور ہو اس پہ بھی لعنت ہے۔ ہمارا مذہب معیار کا مذہب، ہمارا مذہب کردار کا مذہب۔ درجات بلندوں کی بلز کے وہ فرمائے کرتے تھے حسین سخی نہیں، حسین کریم ہے۔ سخی اور کریم میں بڑا فرق ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں جو سوال کے بعد دے، کریم اسے کہتے ہیں جو سائل کو شرمندہ ہی نہ ہونے دے۔ حسین بادشاہ ہے کریم، اور ایسا کریم ہے حسین جس دن دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی، جس دن دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی۔ جو چپ ہو گئے پتہ ہر ایک کو، لیکن میں بتا دیتا ہوں، جس دن دنیا میں آیا اس دن فطرس کو معافی دی، اور جس دن دنیا سے گیا اس دن حضرت حر علیہ السلام کو معافی دی۔ حر پہلے لشکر جدید میں تھا، لیکن 10 محرم کی صبح بعد از نماز فجر حسین علیہ السلام کے سامنے آیا، ہاتھ بدوائے ہوئے، ہاتھوں میں قرآن پہ خنجر رکھ کے حسین کے سامنے آیا، سامنے آگے کہتا ہے مولا میں معافی مانگنے آیا ہوں، اب معاف کر، تیری مرضی، اگر میرا سر اڑا دے تیری مرضی۔ حسین علیہ السلام نے ہاتھ بھی کھولے، قرآن رکھا حر کے ہاتھوں میں، اور حر سے کہا جا حر میدان میں جا کے شہید ہو جا۔ حسین کا وعدہ رہا آج کے بعد کائنات میں جب بھی زمانہ تیرا نام لے گا، جب بھی زمانہ تجھے بلائے گا، زمانہ حر علیہ السلام کہے گا، زمانہ تجھے علیہ السلام کہے گا، زمانہ تجھے علیہ السلام کہے گا۔ میں نے حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا ابھی آیا ہے، جتنی نمازیں لشکر شدید میں پڑھی اللہ نے ساری منہ پہ مار دی ہے، نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی روزہ قبول ہے، نہ کوئی حج قبول ہے۔ مولا ابھی آیا ہے فجر کے بعد اور ظہر تک ایک نماز تو پیچھے پڑھ لے۔ اجملی کے حسین کی آواز آئی، اگر حر میرے پیچھے ایک نماز پڑھ لیتا تو 14ویں صدی کا بغیرت ملا کہتا حر کو اس نماز نے بچایا ہے جو حسین کے پیچھے پڑھی۔ میں معاف کر کے علیہ السلام بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ حر کو نمازوں نے نہیں حسین نے بخشا۔ مہربانی، حر کی معافی سجدوں سے نہیں، حر کا بخشا ہے حسین نے۔ اچھا، جس دن دنیا میں آئے، حسین کا کرم پڑھ لو، جس دن دنیا میں آئے اس دن بھی ایک کو معاف کیا، وہ تھا وہاں کا مجرم، حر تھا یہاں کا مجرم۔ حسین نے اسے بھی معاف کیا، اسے بھی معاف کر کے دنیا کو بتایا عدالت عرش کی ہو یا فرج کی، حاکم کل بھی حسین تھا آج بھی حسین ہے۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی۔ وہاں کا مجرم فطرس۔ اچھا، فطرس کا جرم کیا تھا؟ میں پہلے ایک بات کی وضاحت کروں، چونکہ آل محمد کا ممبر بڑا معیاری مذہب ہے۔ جی جی، آپ سید آل رسول ہیں، مجھے یہ بتائیں امام حسین علیہ السلام اس جھولے سے مس ہوئے تھے؟ اگر آپ ایک لمحہ مجھے دیں، ایک لمحہ مجھے دیں، میں یہیں لے کے آؤں گا۔ اچھا،
ان کے سوال کا جواب میں دے کے جاؤں گا، پریشان نہ ہوگا، کیونکہ میں نسل بطول میں سے ہوں۔ جب سمجھ آ جائے پھر بول لینا۔ بات کہاں تھی؟ اور یہ جو فطرس ہے نا، سوال کرندہ تھے گالی یاد رکھی دی، یہ جو فطرس ہے نا بھائی جان، فطرس نے گناہ نہیں کیا۔ میں ایک جملے میں شیعت پڑھنے لگا ہوں، ایک جملے میں، فطرس نے گناہ نہیں کیا۔ کیسے گناہ مانے؟ فرشتہ ہے اور فرشتے معصوم ہیں، شیعہ معصوم سے گناہ نہیں مانتے۔ تو معصوم ہے، اس سے ہوا ترک اولا۔ اچھا اس کا جرم کیا ہے؟ اللہ نے انگنت ملائکہ خلق کی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، جب ابلیس نے آدم کا سجدہ نہ کیا تو مالک کی آواز ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ابلیس تو سے کیوں نہیں جھک رہا جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو عالین میں سے ہے، اس کا مطلب کہ آدم کے سجدے سے پہلے عالین موجود تھے۔ جعفر بھائی یہ مجھے دیکھیے گا، محنت نظر آئے دعا کیجئے گا۔ عالین موجود تھے، اللہ نے ملائکہ خلق کیے، ہر فرشتے کا اپنا کام، کوئی تسبیح میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں۔ ملائکہ کے یہ کام، ملائکہ کے ایک گروہ کو رؤوف کہتے ہیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ عالین کی زیارت کرتے رہنا۔ اور ان کی صفات کیا تھی؟ اللہ نے انہیں سونے کے پر دیے، یاقوت کی آنکھیں دی، کیونکہ عام آنکھ سے تو عالین نظر ہی نہیں آتے۔ یاقوت کی آنکھیں دی، بڑی خوبصورت آنکھیں۔ انہی کے سردار کا نام تھا فطرس، اور فطرس ان کا سردار۔ اچھا پھر ان کی ایک اور خصوصیت کہ یہ سب سے تیز پرواز کرتے، سب سے تیز پرواز کرتے۔ یہ فطرس اڑتا رہے، پیچھے فرشتے ڈھیر سارے، آگے آگے فطرس پرواز کرتے کرتے سے خیال آیا کہ ان کا سردار میں ہوں، سب سے زیادہ طاقت میری۔ وہی ایک لمحے کے لیے جیسے اڑتا جا رہا ہے، اجازت لگاتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو روکا، روک کے اپنے پیچھے کی رو کو دیکھ کے کہتا ہے مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ پروردگار عالم نے اس کا اعلان سنا، فرمایا تم رؤوف کے سردار ہو کے، عالین کے خدمت گزار ہو کے تو تکبر کر رہے، تو عالین کا خادم ہو کے، عالین کا ظاہر ہو کے تو تکبر کر رہا ہے۔ اللہ نے پر چھین لیے، پر چھین کے زمین پہ پھینک دیا، وقت گزرتا رہا، یہ فطرت زمین پہ پڑا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، تسبیح کرتا رہا، لیکن یہ زمین پہ تڑپتا رہا، پڑا رہا۔ اچانک وقت گزرتے گزرتے اس نے زمانہ دیکھا کہ ایک بار آسمان کے سارے ملائکہ بڑے سج کے سمر کے بڑے خوبصورتی کے ساتھ پرواز کرتے کرتے آگے آگے حضرت جبرائیل ہیں، جیسے ہی اس وادی کے اوپر سے ان کا گزر ہوا جہاں حضرت فطرس پڑے ہوئے تھے، فطرس نے دیکھ کے کہا جبرائیل کہاں جاتا ہے؟ مسکرا کے جبرائیل کہتے ہیں آج زمین پہ اللہ نے پنجتن کو کامل کر دیا۔ مہربانی جی، مہربانی جی، آج زمین پنجتن ہوئے کامل۔ انہوں نے کہا کون آیا؟ کون آیا؟ تسی میں نے دیکھنا ہے کون آیا؟ جبرائیل فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا مرشد حسین، جس کے نام سے پہلے معصوم فرشتے کو بسم اللہ پڑھنی پڑے اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ حسین، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، ادھر نام حسین سنا،
فطرس جبرائیل کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں بھائی جبرائیل مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جا، مجھے بھی ساتھ لے جا. یہاں سے میں جناب کا جواب شروع کرنے لگا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے جا. جبرائیل نے ایک لمحے کے لیے دیر نہ کی، جیسے فطرس نے کہا نا مجھے ساتھ لے جا، اتنا کہنا تھا جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، اپنے پروں میں بٹھایا، پروں میں بٹھا کے جبرائیل نے جست لگائی، جبرائیل نے اڑنا شروع کیا. آؤ حضرت جبرائیل کے سامنے ہاتھ نہ چھوڑیں. حضرت جبرائیل آپ سید الملائکہ ہیں، یہ فطرس اللہ کے قہر میں ہے، اللہ کے جلال میں ہے، اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اسے اللہ نے سزا دی ہے، آپ اسے اٹھا کے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جب نہیں کہ جبرائیل کی وجہ چپ کر جا، اسے اٹھا کے حسین کے دروازے میں جا کے دنیا کو بتا رہا ہو جسے سزا خدا دے اسے معافی حسین دیتا ہے. زندہ باد ہے، مہربانی، سلامت رہیں. جسے سزا خدا دے. اچھا چلو اس معیار پہ آئے ہو نا تو ایک لفظ جناب کے حوالے کریں. جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، اٹھا کے شریعت میڈیکل کمپلیکس کے دروازے پہ آیا. اچھا یہ فطرس حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں برس پہلے کا سزا یافتہ. آدم زمین پہ آیا یہ نہ آیا، نوح زمین پہ آیا یہ نہ آیا، ابراہیم آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، یہاں تک کہ مصطفیٰ آئے یہ نہ آیا. بادشاہ علی آ گئے یہ نہ آیا، جناب سیدہ آئیں یہ نہ آیا، بادشاہ حسن آئی یہ نہ آیا. حسین علیہ السلام کا نام آنا تھا، کہتے ہیں جبرائیل مجھے بھی ساتھ رہے گا. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا فطرس اتنے معصوم آئے، اتنے حجت خدا آئے، تو زمین پہ کیوں نہیں آیا؟ حسین کے آنے پہ کیوں آیا؟ جب نہیں کہ فطرس کی آواز آئے. باقیوں میں اور حسین میں یہی فرق ہے، باقی ڈاکٹر ہیں، حسین سپیشلسٹ ہے. باقی اختیارات رکھتے ہیں لیکن حسین سفینہ نجات ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ اٹھا کے لے آئے، جیسے ہی اٹھا کے لے آئے نبی کے سامنے آگے کہتے ہیں درجات بلند ہو قبلہ صاحب کے. یہاں ان کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جبرائیل سامنے آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے گھر میں عید ہے، یہ بیچارہ مریض ہے، مہربانی کیجئے اسے مالک سے شفا لے کے دیجئے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جبرائیل عجیب باتیں کرتا ہے، اگر یہ میرا مریض ہوتا تو یہ تب آتا جب میں دنیا میں آیا ہوں، یہ تب نہیں آیا، یہ آج آیا ہے. اس کا مطلب یہ میرا نہیں، یہ میرے حسین کا مریض ہے، یہ میرے حسین کا مریض ہے. اٹھا اسے حسین کے جھولے سے مس کر دے. مجھے ممبر آل محمد کی قسم، مجھے میرے مالک حسین کے نام کی قسم، مجھے عباس کے علم کی قسم، اس وقت جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا جب ابھی تک حسین جھولے میں نہیں آئے تھے، ابھی تک حسین جھولے میں سوئی نہیں ہے. باپ کے ہاتھوں سے، نانا کے ہاتھوں پہ، نانا کے ہاتھوں سے، بھائی کے ہاتھوں پر ابھی حسین جھولے میں نہیں آئے. جبرائیل نے اٹھایا، حسین کے جھولے سے مس کیا، اللہ نے بالوں پر عطا کیا، فطرس اڑنے لگا. تو زمانے والوں پتہ چلا لکڑی حسین سے منسوب ہو جائے وہ لکڑی نہیں، شفا کا مرکز ہے. ہاتھ رکھنے تو حسین دا واسطہ. جیسے ہی فطرس کو پر ملے فطرس اڑنے لگا، پہلی چست لگائی، آواز دے کے کہتے ہیں مم مصری ہے کوئی معجزہ. دوسری چست لگائی، کہتے ہیں ہے کوئی معجزہ. جبرائیل سامنے آیا، سامنے آگے کہتے ہیں آج پھر تکبر، بولا نہیں، پر پھیلا کے کھڑا ہو گیا. جبرائیل سے پوچھا پروں پہ کیا تھا؟ جبرائیل کہتا ہے کوئی کہتا ہے فیض چلی لکھا تھا، کوئی کہتا ہے ولی شب نے ولی لکھا تھا. میں نے غور سے دیکھا جب پر فطرس پر حاضر من فضل حسین ابن علی لکھا. جہاں حق مالک حسین اچھے حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ہن سردار